ایوب کی کتاب 23واں باب اور تیسری آیت۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ ایک سوال جو ہم سب نے کسی نہ کسی وقت میں اپنے آپ سے اور خدا سے ضرور پوچھا ہوگا، اور وہ سوال ہے کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سوال اس وقت ہماری زندگی میں اٹھتا ہے جب ہم دکھ میں تھے، جب دعائیں بے جواب ہوں، جب زندگی دعاؤں کے باوجود، راست بازی، نیک چال چلن کے باوجود سب کچھ الٹ ہو جائے، جب انصاف کی جگہ ظلم، نیکی کے بدلے برائی، عزت کے بدلے ذلت، کامیابی کی بجائے ناکامی مل رہی ہو، جب آپ ناکام اور ناپسندیدہ قرار دے دیے جائیں، تو یہ سوال چیخ چیخ کر آپ کے دل سے نکلتا ہے، اے خدا تو کہاں ہے؟ جب ہم بائبل مقدس میں سے ایوب کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے دکھوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے ہر ایک ایماندار واقف ہے، اور جس قدر سخت آزمائش مقدس ایوب کی ہوئی ہے شاید ہی کسی اور کی ہو۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں ایسے موڑ پر آتے ہیں، ایسے موڑ سے گزرتے ہیں جس موڑ پر مقدس ایوب تھا، تو ہم بھی ویسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمارا پیارا دنیا چھوڑ جائے، جب آپ کی دعائیں آپ کو بے اثر لگے، جب ہمیں دھوکے ملے اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا جائے، جب ہمیں لگے کہ آسمان ہمارے لیے بند ہو گیا ہے، تب ہمارا دل یہ کہتا ہے، تب ہم یہ پکار اٹھتے ہیں کہ اگر واقعی خدا ہے تو میری زندگی میں وہ کہاں ہے؟ آئیں بائبل مقدس میں سے ان سوالات کا جواب تلاش کریں اور اپنے لیے تسلی بھی۔ جب آپ استثنا کی کتاب اس کا 3 باب اور 16 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھے چھوڑے گا۔ یہ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 49واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، شاید وہ تجھے بھول جائے، شاید وہ اپنے بچے کو بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ اور 16ویں آیت بیان کرتی ہے، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خدا اتنی محبت دکھاتا ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ جب ہم پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے، جب ہم دکھ میں ہیں، جب ہم مصیبت میں ہیں، جب ہم پریشانی میں ہیں، جب ہم پکارتے ہیں اور کوئی جواب نہیں مل رہا، تو خدا پھر کہاں ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ پل کو ہم اکیلا پن اور دوری محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم مسیح یسوع پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے سارے سوالات کے جواب ملتے ہیں۔ ہمیں جواب ملتا ہے کہ خدا خاموش ہو سکتا ہے لیکن غیر حاضر نہیں، چھپا تو ہو سکتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا، دیر تو کرے گا لیکن بھولے گا نہیں۔ اور مسیح یسوع کی صلیب پر یہ پکار کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میرے اور آپ کے موجودہ دکھوں کے ساتھ سملیرٹی رکھتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی تنہائی اور کرب کے لمحات میں خدا کو تلاش کیا، صلیب پر اپنے دکھوں اور بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر باپ کے منصوبوں کو پورا کرتے ہوئے، اور اسی دوران ان نازک لمحات میں خدا نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ یسوع نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے
کیوں چھوڑ دیا؟ یسوع مسیح نے صلیب پر خدا کو تلاش کیا کیونکہ اس وقت اس نے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا پایا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ٹھیک 3 دن کے بعد خدا نے یسوع کو جلال میں زندہ کیا۔ خدا غیر حاضر نہ تھا، وہ چھپا نہ تھا، بلکہ وہ کام کر رہا تھا، میری اور آپ کی نجات کا کام تیار کر رہا تھا، اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا رہا تھا جس کا وعدہ اس نے آدم کے ساتھ کیا تھا کہ میں تیری اور آدم کی عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اس وقت وہ اپنی نجات کے اس منصوبے کو پورا کر رہا تھا۔ جب خدا یسوع مسیح کو جب یسوع مسیح خدا کو پکارتا ہے تو اس وقت نجات کے منصوبے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ نجات، معافی اور کفارہ تو ہو گیا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، آج خدا کہاں ہے؟ یا اکثر خدا کہاں ہوتا ہے؟ جب ایماندار دکھ میں ہوتے ہیں، جب ایماندار تکلیف میں ہوتے ہیں، جب وہ اپنوں کو کھو دیتے ہیں، جب وہ ذلت اور رسوائی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جب پریشانیاں اور دکھ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، جب نا امیدیاں ان کو ڈستی ہیں، جب بے چینیاں ان کو ستاتی ہیں، تو اس وقت خدا کہاں چلا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، وہ ہمارے آنسوؤں میں ہوتا ہے۔ جب ہم رو رو کر دعا کرتے ہیں، اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں آتے ہیں، وہ ہمارے آنسو میں ہوتا ہے۔ وہ اس خاموشی میں ہوتا ہے جب ہم صبر سے اور خاموشی سے خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہو کر کام کرتا ہے جو اس دوران ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری مصیبتوں میں، ہماری مشکلوں میں ہمارا سہارا بنتے ہیں۔ ان کے اندر خدا کام کرتا ہے اور ان کو خدا ہماری مصیبت اور دکھ میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ہماری تسلی کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ اس کلام میں ہوتا ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ جب ہم دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس کلام میں ہوتا ہے، وہ اس کلام کے ذریعے ہمیں تسلی دیتا ہے۔ اگر آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ خدا مجھ سے دور ہے اور نہ جانے کہاں ہے، کہیں چھپ گیا ہے اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا، تو یاد رکھیں، خدا کہیں نہیں گیا، وہ یہی ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے کو تیار رہنا ہے۔ وہ یہی موجود ہے اور ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، واپس لوٹ آؤ، اپنی مایوسیوں سے، اپنی نا امیدیوں سے، اپنی بے حوصلہ مندی سے باہر نکلو، اور میں دروازے پہ کھڑا ہوں، میں تیرا مشتاق ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور 20 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اگر آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں تو وہ خود آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر جاؤں گا، اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، اور خدا آپ کے ساتھ رہے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کی مشکلوں میں آپ کو دلیری، جرت، حوصلہ اور تسلی بخشے۔ ہمیشہ خدا کو ایمان کی آنکھوں سے اپنے ساتھ دیکھیں اور محسوس کریں، اور اگر آپ اس کلام سے برکت پاتے ہیں تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اپنی مصیبتوں میں، دکھوں میں تسلی پائیں اور خدا کو باہر ڈھونڈنے کی بجائے، خدا سے مایوس ہونے کی بجائے، اپنے دل میں اس کو محسوس کریں اور دل کو اس کے لیے کھولیں۔ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔